اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ منصور بن عمار کا بیان ہے، میرا ایک دوست تھا جو گناہوں میں ملوث تھا، اس نے توبہ کر لی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بڑی پابندی سے اطاعت و بندگی کے اعمال بجا لاتا اور تہجد گزار بھی بن گیا۔ ایک دن میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ میں اس کے گھر پہنچا، دستک دی تو اس کی بیٹی نکلی۔ اس نے پوچھا کس سے ملنا ہے؟ میں نے بتایا فلاں آدمی سے۔ لڑکی نے اپنے والد سے میرے لیے اجازت طلب کی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہی چھا گئی تھی، آنکھیں آنسو برسا رہی تھی اور ہونٹ پھول گئے تھے۔ میں دہشت زدہ ہو گیا، عرض کیا برادر من کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے دزدیدہ نگاہوں سے میری طرف تاکا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوبارہ کہا برادر من زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ اسی طرح میں نے تیسری مرتبہ پھر کلمہ پڑھنے کی تلقین کی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بڑی حسرت سے بولا، بھائی منصور، میرے اور اس کلمے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور پوچھا بھائی آخر ان نمازوں، روزوں اور تہجد و شب بیداری کا کیا ہوا؟ وہ بولا یہ سب کچھ غیر اللہ کے لیے تھا، میری توبہ دکھلاوے کی تھی۔ میں یہ سب اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان موضوع سخن بنا رہوں اور وہ میرا چرچا کرتے رہیں، میری یاد کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ میں نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا تھا۔ جب میں تنہا ہوتا تو دروازہ بند کرتا، پردہ گراتا، شراب نوشی کرتا اور اپنے پروردگار کی نافرمانی میں مگن ہو جاتا تھا۔ مدتوں میرے یہی کرتوت رہے، حتیٰ کہ مجھے بیماری نے آ پکڑا اور میں ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے قرآن پاک طلب کیا اور اللہ تعالیٰ کے کلام حق کی قسم کھا کر شفا یاب ہونے کی دعا مانگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ اب ہرگز کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عنایت کر دی تو میں پھر اپنی پرانی ڈگر پر چل پڑا اور لہو و لعب اور لذات و خواہشات میں ڈوب گیا۔ شیطان نے بھی مجھے تھپکی دی، میری گمراہیوں کو بڑھاوا دیا۔ اس نے میرے اور پروردگار کے درمیان کیا گیا عہد و پیمان ردی کی ٹوکری میں ڈلوا دیا اور میں دیر تک طرح طرح کے گناہوں کی طغیانیوں میں ڈبکیاں لگاتا رہا۔ یکا یک مجھے پھر بیماری نے آ دبوچا اور میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ میرے اہل خانہ نے میرے حکم کے مطابق حسب معمول گھر کے بیچ میں میرا بستر لگا دیا۔ میں نے قرآن کریم منگوایا اور اس کی تلاوت کی اور اسے اٹھا کر بآواز بلند یہ دعا کی، الہی اس قرآن پاک میں موجود تیرے محرمات کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں، اگر تو نے مجھے صحت بخش دی تو اب میں ہرگز برائیوں میں ملوث نہیں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا سن لی، میری توبہ قبول فرمائی، مجھے صحت و عافیت سے نواز دیا۔ لیکن افسوس اپنی پستی اور عہد شکنی پر کہ اس رب کریم کی بار بار مہربانی کے باوجود میں پھر لہو و لعب اور لذات و خواہشات کے گرداب میں ڈوب گیا۔ نوبت بائیں جا رسید کہ آج اس دردناک مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ حسب عادت میرے اہل خانہ نے بیچ گھر میں میرا بستر لگا دیا ہے، جیسا کہ تم بچشم خود دیکھ رہے ہو۔ میں نے پھر قرآن منگوایا، تلاوت کرنے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔
مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت مجھ پر سخت غضبناک ہے، پس میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، الہی آسمان و زمین کے حکمران میری مصیبتوں سے مجھے نجات دے۔ لیکن مان میرے کانوں میں ایک صدا گونجی، پھر یوں لگا جیسے کوئی غیبی آواز یہ اشعار گنگنا رہی ہے، جب تمہیں بیماری آ لگتی ہے تو گناہوں سے تائب ہو جاتے ہو، لیکن جو ہی شفا نصیب ہوتی ہے پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے درد و الم سے کتنی دفعہ نجات بخشی ہے اور بارہا شوب و آزمائش کے گڑھے سے نکالا ہے۔ کیا تجھے خواہشات نفسانی کے طوفان میں اڑنے سے پہلے موت کا خوف دامن گیر نہیں ہوا؟ حالانکہ خطا کاریوں کی بنا پر تجھے بارہا آفت رسیدہ ہونا پڑا تھا۔ منصور بن عمار کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب میں اس سے رخصت ہو کر واپس چلا تو میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ میں ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ بے ساختہ آہو بقا میں بھیگی ہوئی آواز آئی، وہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ریاکاری اور سیاکاری سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ہر ایک نیک عمل میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ آمین ثم آمین۔